وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل وصلكم عليه أجمعين إلا المودة في القربى. الصلوات پڑھے محمد والے. حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھا. اپنے اپنے مرحومین کے روح کو تمام مومنین مومنات کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. قرآن مجید ارشاد ہو رہا ہے اللہ صلی اللہ علیہ اجمعین المعدۃ القربہ. اے رسول کہہ دیجئے اجر صلب کے مواضع بدلہ کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کرے مودت کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہی انسان جو ہے سعادت مند ہوگا. اس دنیا میں بھی سرفراز رہے گا, سعادت مند رہے گا, آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. اور جس کے اندر بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت ہوگی تو اس کا اخلاق بھی بہترین ہوگا. اخلاق آج سمجھ لیجئے کہ اگر جو ہے عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو اخلاق بھی اچھا نہیں ہوگا. جھک جھک کر سلام کر لینے سے جو ہے نا یہ اخلاق نہیں ہے نا. یہ اخلاق جو ہے نہیں ہے کہ معلوم ہے نا جھک کے سلام کر لے ہے نا اور پھر جو ہے اندر جو ہے تمام ہے نا کینہ برائیاں سب جو ہے بھری ہوئی ہے ظاہر ہے نا. تو بہرحال کہ جب عقیدہ مضبوط ہوگا تو اخلاق بھی بڑھیا ہوگا ہے نا. پہلے اخلاق نہیں, پہلے عقیدہ مضبوط کرے ہے نا. عقیدہ مضبوط کرے گا تو اخلاق اچھا ہوگا ہے نا. یعنی عقیدہ اس کا ہے نا کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے نا. جب معلوم ہوگا تبھی تو ڈرے. دیکھیے سی سی کیمرہ ہو تو آج انسان جو ہے بولنے میں بڑا احتیاط کرتا ہے نا. معلوم ہے بات اگر ریکارڈ ہو رہی ہے تو بولنے میں بہت احتیاط کرتا ہے نا. اب معلوم ہوا کہ نہیں ہے تو پھر ہوا میں بات کرتا ہے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا. وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. یہ نا معلوم ہوا دعویٰ کر رہا ہے نا کہ ہم جو ہے نا امام کے چاہنے والے ہیں نا, امام کے سپاہی ہیں. اور وہ کام کر رہا ہے کہ جو امام کو پسند نہیں ہے نا. تو بہترین اگر جو ہے اخلاق ہے, آپ دیکھیں کس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام اخلاق کے ذریعے ہے نا کردار کے ذریعے جو پیش آئے. آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جو دشمن تھے وہ بھی جو ہے نا ایمان لے کر آئے. روایت تو سنتے رہتے ہیں نا برابر کی. اس طریقے سے اخلاق سے پیش آئے کہ جو دشمن تھے کہتے تھے کہ سب ہماری نظر میں اگر کوئی زمین پہ دشمن تھا نا تو آپ سے بڑا کوئی نہیں تھا. اب جو ہے ہماری نظر میں آپ جو ہے قابل احترام ہو گئے, محبت کرنی. تو اس طریقے سے ہے نا اخلاق. اب آپ دیکھیں 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تاریخ میں آپ دیکھیں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا اور اس نے جو ہے 7ویں امام کو برا بھلا کہا ہے نا. برا دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ طاقت ہے نا, انسان جو ہے صبر کر رہا ہے نا. ایک جو ہے معلوم ہوا کہ ہے نا مجبور ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ امام کے سامنے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے. دوسرے اصحاب بھی تھے امام کے چاہنے والے. جب برا بھلا کہنے لگا تو لوگوں نے یہ کہا کہ مولا ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم سبق سکھا دیں اسے. امام نے کہا نہیں رہنے دو.
بات ختم ہو گئی. دوسرے دن امام نے کہا، جو اصحاب تھے اس وقت موجود، کہا ہمارے ساتھ چلو اس کے ہاں. تو بعض نے یہ سوچا کہ اب لگ رہا ہے، اصحاب نے بہرحال بعض ایسے بھی رہے ہوں کہ اب جو ہے امام ہو سکتا ہے انتخاب میں. امام نے کہا چلو. اب جو ہے ساتھ میں چاہنے والے بھی چند افراد ہیں. امام پہنچے اس کے گھر پہ، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، وہ کھیت وغیرہ میں زراعت وغیرہ کام کر رہا. اب جو ہے امام ادھر چلے، اب وہ جو ہے کام کر رہا تھا کھیت میں. اب امام جو ہے جانے لگے تو وہیں سے آواز دینے لگا ہے نا کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، جو کھیت وغیرہ یہ سب جو بویا ہوا ہے سب نقصان ہو جائے گا. چلے آ رہے، لیکن امام پہنچ گئے اس کے پاس. جب امام پہنچے وہ بھی سوچنے لگا کہ اب اس وقت آئے، تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو تم نے لگایا تھا بیج وغیرہ تو کتنا پیسہ تھا، کتنا خرچ کیا؟ اس نے کہا کہ 100 اشرفی. پھر امام نے کہا کہ اگر یہ سب دانے وغیرہ پھل وغیرہ آ جاتے تو کتنی قیمت ہوتی؟ یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے. امام نے کہا ہمیں بھی معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں، انداز سے بتاؤ کتنا ہوتا؟ کہا 200 اشرفی. امام نے 300 اشرفی اسے جو ہے دیا. 300 اشرفی جب دے دیا اب وہ جو ہے تعجب کرنے لگا، اور پھر جو ہے فوراً امام سے کہا کہ مولا میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، آپ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اب اس کے بعد جو ہے امام آ گئے، واپس آ گئے. اب جو چند روز کے بعد وہ شخص جو ہے مسجد میں آیا. ابھی تک تو معلوم تھا کہ امام کے خلاف تھا، برا بھلا کہتا تھا، معلوم تھا، لیکن اب جو آیا تو اب جو ہے مسجد میں امام کی تعریف کرنے لگا. اب جو اس کے ہم فکر تھے اب وہ تعجب کرنے لگے، ارے اسے کیا ہو گیا؟ ابھی تک جو ہے نا برائی کر رہا تھا، اب جو ہے اسے کیا ہو گیا؟ تو بہرحال آپس میں جو ہے وہ بحث اور مباحثہ کرنے لگے. اب امام جو ہے مخاطب ہوئے کہ جو امام کے ساتھ تھے اور کہہ رہے تھے کہ مولا آپ اجازت دیجئے تو پھر ہم سبق سکھا دیں. تب امام جو ہے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد امام نے کہا یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے تھے وہ عمل اگر انجام دیتے تو وہ بہتر تھا، یا جو ہم نے یہ عمل انجام دیا یہ بہتر ہے؟ پڑھیے، صلوات پڑھیے. یعنی جس طریقے سے ہے نا تم چاہ رہے تھے پیش آنا، اگر اس طریقے سے آتے تو ظاہر سی بات ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ہے نا وہ جو ہے امام کا دشمن تھا، لیکن جو ہے امام کا محب ہو گیا، امام کا چاہنے والا ہو گیا. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جو ہے بنی سلیم کا تھا، بدو تھا، بدو عرب. وہ گیا صحرا میں، جنگل میں گیا. دیکھیے کس طریقے سے جو ہے نا انسان جو ہے اخلاق کردار ہو تو وہ جو ہے ایمان لے کر آتا ہے. بہرحال لیکن ضمیر مردہ ہو تو کیا کریے گا نا، ضمیر جو ہے اگر مر چکا ہے تو وہ جو ہے پھر ایمان نہیں لائے گا نا. ضمیر مردہ ہے تو ایمان نہیں لائے گا. عقیدہ خراب ہے نا، عقیدے کے بھی ڈاکو ہیں سب، سمجھے آپ ہے نا. ہر چیز کے جو ہے نا ڈاکو ہیں، اسی طریقے سے کچھ عقیدے کے بھی ڈاکو ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. تو وہ شخص جو بنی سلیم کا تھا گیا صحرا میں، گیا اور جانے کے بعد جو ہے شکار کیا. ایک شمار نیور کے مانند ہوتا ہے جانور، پکڑا اور پکڑ کے جو ہے آستین میں چھپایا اور چلا آیا ادھر سے. اب رسول اسلام سے ملاقات ہوئی، رسول اسلام کو دیکھا. دیکھنے کے بعد اس نے کہا معاذ اللہ، کہا کہ تم ہی جھوٹے ہو اس زمین پہ، معاذ اللہ کہ تم ہی ایسے ہو کہ ایسا شخص، جھوٹا شخص کہ زمین جو ہے بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اگر ہمارے قوم کے لوگ یہ نہ کہتے کہ جلد باز ہے تو ہم جو ہے قتل کر دیتے، ہم جو ہے ابھی قتل کر دیتے تھے. تو لے کر آستین میں چھپا کر کیا لے کر آیا تھا؟
سسمار نیورے کے مانند ہے نا، گھبرا نہیں نہ گئے؟ اب پڑھیے صلوات پڑھیے. نیورے کے مانند جو ہے نا سسمار لے کر آیا. اب کہہ رہا تھا ہم قتل کر دیتے. ابھی بحث ہو ہی رہی تھی. ایک مرتبہ سسمار نکلا اور دوڑا، شکار کر کے لایا تھا، بھاگنے لگا. اب جب بھاگنے لگا تو یہ بھی ہے نا سوچا کہ اتنی محنت سے شکار کیے ہیں اور یہ بھی نکل گیا بات کرنے کے چکر میں. اب دیکھ رہا تھا یہ نیورا جو ہے، نیورے کے مانند سسمار جو ہے نا بھاگ رہا تھا صحرا کی طرف، ہے نا صحرا کی طرف. اچھا ظاہر سی بات ہے، ہوتا بھی ہے نا کہ اگر جو ہے جنگلی جانور ہو اسے پکڑیں تو بھاگے گا، ہے نا. پالتو ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو صحرا سے لے کے آیا تھا. اب رسول اسلام نے اس سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہے نا. اور رسول اسلام نے آواز دی اور جیسے ہی آواز دی اب وہ جو ہے سسمار دوڑتا ہوا چلا آیا. اب جو ہے یہ تعجب کرنے لگا. اب رسول اسلام نے اس سے کہا، سسمار سے کہا کہ تم بتاؤ کہ ہم ہیں کون؟ تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے محمد ابن عبداللہ. جیسے ہی جب اس نے یہ سنا، یعنی ایک جو ہے سسمار جو ہے وہ بول رہا ہے، جیسے ہی سنا تو فوراً جو ہے وہ ایمان لاتا ہے. ایمان لایا. اب جب ایمان لایا تو اب رسول اسلام نے اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ تمہارے قبیلے میں کتنے افراد ہیں؟ بنی سلیم کے قبیلے سے کہا 4000 افراد ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم جو ہے مال و ثروت کے حساب سے کیسے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ غریب ہم ہی ہیں، ہمارے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی لباس بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی جو ہے کچھ نہیں ہے. تو رسول اسلام نے کہا کون ہے جو اسے لباس دے؟ جب یہ کہا تو سعد بن عباد وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم جو ہے سواری دیں گے. رسول اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، کہا کہ پروردگار جو ہے تمہیں جنت میں ایسی سواری دے گا کہ جو پرواز کرے گا، اڑے گا. پھر جو ہے کہا اور کون ہے جو ہمارا دے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ ہم دیں گے. رسول اسلام نے ہاتھ کو بلند کیا، مولا کائنات کے لیے دعا کی. اب اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے کہا کون ہے کہ جو اسے کھانا کھلائے؟ اب جناب سلمان کھڑے ہوئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم جاتے ہیں جو ازواج ہے ان کے گھر پہ سوال کرتے ہیں 1-2 روٹی مل جائے. اب جناب سلمان گئے، ازواج کے پاس گئے، سوال کیا تو جواب ملا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب جناب سلمان جو ہے شہزادی کے دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد سوال کیا، پورا واقعہ بتایا کہ اس طریقے سے ایک شخص آیا ہے. تو شہزادی نے کہا کہ سلمان ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے اور 3 دن سے فاقہ ہو رہا ہے، لیکن جو ہے یہ چادر ہے گروی رکھ دو اور لے کر آؤ جو بھی گندم وغیرہ، تو ہم روٹی بنا کر دیتے ہیں. جناب سلمان گئے اور شمول یہودی تھا، چادر دیا، گروی رکھا. اس نے چادر کو غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ سمجھ گیا. اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے اپنی کتابوں میں توریت میں بھی پڑھا تھا. بہرحال جو ہے وہ ایمان لایا، مسلمان ہو گیا، صرف اس سے مسلمان ہو گیا. اب جو ہے شہزادی نے روٹی وغیرہ آمادہ کر دیا، کہا سلمان لے جاؤ سائل کو دے. جناب سلمان نے کہا کہ شہزادی آپ بھی کچھ روٹی رکھ لیتی بچوں کے لیے. شہزادی نے کہا نہیں سلمان ہم نے جو ہے نیت کر لیا تھا، لہٰذا جو ہے لے جاؤ سائل کو دے دو. اب جو ہے جناب سلمان لے کر آئے، رسول اسلام نے جو ہے اس سائل کو دیا. اب اس کے بعد رسول اسلام جب بیت الشرف میں آئے، کیا دیکھا کہ بچے بھی بھوکے ہیں، شہزادی بھی. اب رسول اسلام نے ہاتھ کو بلند کر کے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، پروردگار یہ جو ہے نا اہل بیت میں سے پروردگار تو نے جو ہے بنی اسرائیل کو ہے نا، بنی اسرائیل جو بدبخت تھے ہے نا انہیں جو ہے تو نے نعمتیں دی ہے نا، کھانا دیا ہے نا جو بنی اسرائیل تھے. اور یہ جو ہے ہماری بیٹی ہیں
اور ادھر جو ہے شہزادی زہرا حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جنت سے طعام آ گیا، جنت سے طعام آ گیا، کھانا آ گیا، مولا کائنات آئے، اور آنے کے بعد جب سوال کیا نا، کہا کہ دیکھو شہزادی نے جو اصرار کیا تھا نا، اور آخرکار جو ہے یہ جو بنی سلیم کا شخص تھا، یہ جو ہے اپنے قبیلے میں گیا نا، 4000 افراد تھے، اپنے قبیلے میں گیا، اور جانے کے بعد لوگوں سے بیان کیا کہ دیکھو وہ معاذ اللہ نے جھوٹے نہیں ہیں، وہ جو ہے اللہ کے نبی ہیں، یہاں تک کہ جو 4000 افراد تھے وہ سب جو ہے ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ آپ نے دیکھا اس اخلاق اور کردار سے ہے نا کہ ایک شخص تھا کہ لباس نہیں تھا، لباس بھی مل گیا ہے نا، سواری بھی مل گئی ہے نا، بھوکا تھا سیراب بھی ہو گیا، اور پورے قبیلے کے 4000 افراد جو ہے مسلمان ہو گئے، ایمان لے کر آئے ہیں۔ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد۔ سمجھے آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے اخلاق اور کردار اور تواضع سے انسان جو ہے پیش آ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کوئی بھی انسان ہے، آپ سنتے ہی رہتے ہیں نا، برابر سنتے رہتے ہیں کہ وہ شاخ جو ہے جس میں پھل وغیرہ نہ ہو تو وہ شاخ جو ہے اوپر جاتی ہے، لیکن ہے نا پھل ہو تو وہ شاخ جو ہے نا نیچے آتا ہے نا، یا مثلا جو ہے نرم لکڑی ہو تو مڑ جائے گا، سخت ہے تو ٹوٹ جائے گا۔ تو بہرحال کہ اگر جو ہے انسان کے اندر تواضع انکساری نہ ہو، غرور پایا جائے، دیکھیں غرور اگر ہے انسان کے اندر، جانے دیجیے زیادہ بحث نہیں، مضبوط کر دیا جائے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں ایک شخص تھا، ایک شخص کی بہت تعریف کرنے لگا، بہت تعریف کرنے لگا، بڑا نیک ہے، متقی ہے، اور یہ ہے وہ ہے، خوب تعریف کرنے لگا۔ رسول اسلام نے کہا لیکن ہم تو نہیں جانتے۔ تو اب جو ہے وہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول نہیں رہتا ہے اور آپ نہیں جانتے۔ اتنی دیر میں جو ہے وہ آ گیا، سامنے سے گزرنے لگا، اب گزرنے لگا تو سلام کیا، سلام کر کے آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی آگے بڑھا تو رسول اسلام نے اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ جب تم ادھر سے جا رہے تھے تو تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا نا کہ ہم سے بڑا، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں، یعنی اس کے اندر جو ہے غرور پیدا ہوا، گزر رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ بس جو ہے ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ بہرحال چلا گیا، گزر گیا۔ اب جب گزر گیا، وہ گیا مسجد میں گیا تو رسول اسلام نے کہا کہ کوئی شخص ہے کہ جو اسے قتل کر دے۔ ایک صاحب جو ہے آگے بڑھے، کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم جو ہے اسے قتل کر دیں گے۔ گئے تو کیا دیکھا، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو وہ جو ہے واپس آ گئے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے لہذا جو ہے قتل نہیں کریں گے، واپس آ گئے۔ آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ تو نماز پڑھ رہا تھا۔ دوسرے صاحب سے کہا کہ آپ جائیں گے؟ کہا اللہ کے رسول بس ابھی ہم جو ہے اسے قتل کر دیں گے، ہم ابھی جاتے ہیں۔ جب یہ پہنچے تو کیا دیکھا، وہی نماز میں رکوع یا سجود میں سوچا کہ اب جب اس نے پہلے نے یہ کہہ دیا ہم کیوں کریں، وہ بھی نماز کی حالت میں ہے۔ تو بہرحال وہ بھی واپس آ گئے۔ جب وہ بھی واپس آ گئے تو اب جو ہے رسول اسلام نے مولا کائنات سے کہا، مولا کائنات آمادہ ہوئے، اور جیسے ہی مسجد میں پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مسجد سے نکل گیا تھا۔ اب جو ہے مولا کائنات واپس آئے تو رسول اسلام نے کہا کہ اگر جو ہے وہ قتل ہو جاتا تو پھر جو ہے ہماری امت میں دو افراد میں اختلاف نہیں ہوتا ہے نا۔ علامہ امینی میں لکھا ہے یہ شخص جو ہے جنگ نہروان کا بانی تھا نا، دسقیق نام تھا، جنگ نہروان کا بانی تھا، اور مولا کائنات نے جنگ نہروان میں اسے قتل کیا۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔
تو بہرحال ہے نا بیان کو سمیٹ دے رہے ہیں نا انشاءاللہ پھر کبھی تو تواضع اور اخلاص ان کے ساری کے ساتھ جو ہے انسان پیش آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان جو اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور رسول اسلام میں اسی کردار اور اخلاق کے ساتھ جو دین اسلام کی تبلیغ کی لوگ ہدایت پاتے رہے. ہاں عزیزان محترم لیکن کچھ ایسے بدبخت تھے کہ رسول اسلام کے ساتھ تھے لیکن جیسے ہی رسول اسلام کی آنکھ بند ہوئی جو ہے آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ جمع ہو گئے. شہزادی نے وصیت بس ایک وصیت شہزادی کی تمام وصیتیں ہیں شہزادی کی لیکن شہزادی نے ایک وصیت یہ کی تھی کہ اے علی رات میں ہماری قبر پہ آئیے گا اور آنے کے بعد تلاوت قرآن مجید کیجیے گا. اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میرا حسین رات میں سوتا ہے تو آدھی رات کے بعد میرے بیٹے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے نیند سے بیدار ہو جاتا ہے. اے ابو الحسن میرے حسین کو رات میں شب میں جب پیاس لگے تو اٹھ کر پانی پلا دیجیے گا. وصیت کے مطابق مولا علی قبر زہرا پہ آتے تھے قرآن پڑھتے تھے تلاوت کرتے تھے. ایک روز مولا علی قبر زہرا پہ تلاوت کر رہے تھے کہ قبر ہلی. مولا علی نے کہا کہ زہرا تجھے حسین کا واسطہ بتاؤ قبر کیوں ہل رہی ہے. تو قبر سے آواز آئی اے ابو الحسن اس وقت میرا حسین نیند سے بیدار ہوا ہے صحن خانہ میں پانی تلاش کر رہا ہے. اے ابو الحسن جائیے میرے حسین کو پانی پلائیے. میں کہوں گا شہزادی آج حسین پیاسے ہیں علی نے پانی پلایا کل یہی حسین ہوں گے کربلا کا میدان ہوگا شمر کا کند خنجر حسین الذین من قلب ينقلب. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی انہیں شفا عاجل عنایت فرما. پروردگار جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا جو نیک حاجات ہو جو بھی حاضرین غائبین جن نیک حاجات ہو پروردگار اسے قبول فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات مرحومین کی روح کو ارسال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الرحمن الرحیم یا نعبد السلام علیکم ابا عبداللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم علی ابن ابی طالب. السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا روحی جسمی لقلب دا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب سب الزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الزمان هذا.
أجل الله تعالى فرجك وسر الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته.